ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرما کر کسی نہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے۔ وہ نبی آ کر پھر انسانوں میں محنت شروع فرماتے دعوت کی۔ فضا اور ماحول کی تبدیلی میں دعوت کی دخل بہت زیادہ ہے۔ دعوت سے ماحول بدلتا ہے، فضا بدل جاتی ہے دعوت سے۔ تو جب نبی آتے اور آ کر دعوت شروع کر دیتے، دعوت کی محنت شروع کرتے تھے، تو دعوت کی محنت کی برکت سے پھر جو ہے فضا میں تبدیلی آنی شروع ہوتی تھی، ماحول بدلنے لگتی تھی، لوگوں میں خیر کی طرف، بھلائی کی طرف چلنے کا وہ عادت پیدا ہو جاتا تھا۔ لوگ بھلائی کی طرف چلنے لگتے تھے، خیر کی طرف چلنے لگتے تھے، اچھائی کی طرف چلنے لگتے تھے۔ اس طرح یہ سلسلہ نبیوں کے آنے کا ایک بعد دیگرے، انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ السلام، لاکھوں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور محنت فرمائے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرمایا اور نبیوں کے آنے کی سلسلہ ختم فرمایا۔ اور ختم نبوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت والی محنت اس امت کو عطا فرمائی کہ آپ قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، یہ امت اس محنت کو کرے گی، اس کی ذمہ داری اٹھائے گی، اس کے مرد بھی، اس کے عورتیں بھی، اس کے بچے، بوڑھے، جوان، سب، اس کے تاجر اور زراعت پیشہ والا، کاشتکار، عہدے والے، اور اس کے جو ہے حکمران جو حاکم ہوتے ہیں، وہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی باعث وہ بھی ذمہ دار ہے اس میں محنت کی، ان کو بھی ذمہ داری ہے کہ اس محنت کو سنبھالے اور اس محنت میں اپنا جان اور مال لگائے۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ امت پر اپنا جان و مال لگاتے تھے، اپنے آپ کو کھپاتے تھے اور اپنی سب کچھ اس راستے میں لگاتے تھے اور اپنی جان کو، مال کو بے قیمت کر دیتے تھے، یہ امت کے ہر فرد مسلم کلمہ پڑھنے والا جو یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، تو اس کی ذمہ ہے یہ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ای ومن آمن بی۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اس کی ذمہ ہے یہ۔ عصر کے بعد آپ نے جو بیان سنا ہے مستورات کی محنت کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مستورات کی کیسی ذہن بنائی ہے، کیسی ذہن بنائے۔ ایک مرتبہ خوشخبری ملتا ہے تو یہ عورت اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرماوے، میں اس تقاضا کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دوبارہ حضور نے خواب دیکھا، مسکرائے، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ بولے میں نے پھر خواب دیکھا اور ایسی ایک جماعت جو کشتی پر ایسے بیٹھا ہوا جیسا کہ بادشاہ اپنے تخت پر، فرمایا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے مجھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی قبول فرماوے۔ بات یہ ہے کہ ایک عورت ہے کہ دوبارہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ موقع بھی مجھے مل جائے، تو حضور نے اپنے محنت سے
صحابہ کرام کے مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ اطراف مدینے کے اطراف سے لوگ آتے تھے، مردیں عورتیں دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آتے تھے، مدینہ منورہ میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیتے تھے مدینہ کے انصاروں کے گھروں میں۔ جو مرد ہوتے ہیں ان کو مسجد میں رکھ دیتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتے تھے ان کو جو ہے گھروں میں عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے۔ تو مدینہ کی عورتیں اس تقاضے کو پورا کرتے تھے کہ ان آنے والوں کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ان کے کھانے پینے کی انتظام، مہمان نوازی اور ان کی دینی تربیت کرتے تھے۔ پھر ہفتہ 10 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے امتحان بھی لیتے تھے کہ بھائی کتنا سیکھا ہے انہوں نے دین، ان کے پاس رہا۔ مردوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، عورتوں سے پوچھتے تھے۔ جب حضور کو یہ پتہ چلتا تھا کہ اتنی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے جو ضرورت ہے، ضرورت والی علم انہیں حاصل ہو گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بہت اچھا کہ تم تو فقیہ ہو گئے۔ اگر کچھ کمی پاتے تو کسی دوسرے کے پاس پھر ان کو دے دیتے ذمے کہ اس پر محنت کرو، ان کو دین سکھاؤ۔ اور عورتوں کے پاس عورتوں کو بیچتے تھے، وہ عورتیں، گھر کی عورتیں گھر کے سارے کام و کاج کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی مہمان نوازی سارے چیزیں سنبھالتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر ایسی محنت کی کہ امت کے ایک ایک عورت کو بھی وہ ذمہ داری کی احساس تھی کہ پورے دنیا میں پورا دین زندہ ہو جائے، یہ ہمارا بھی ذمہ داری ہے، ہمارا بھی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کی عورتیں وہ بھی پورے دنیا کو سوچتے تھے کہ کس طرح اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے۔ اس کے لیے اپنے مردوں کو تیار کرتے تھے، انہیں اللہ کے راستے میں بھیجتے تھے۔ اور اپنی جان، اپنی مال اللہ کے راستے میں لگے، اللہ کے دین کے لیے، اور دنیا والوں کو ہدایت مل جاوے، اور دنیا والے جو ہے گمراہی کے ظلمت سے نکل کر وہ ہدایت کی نورانی زندگی میں آ جاوے۔ اس کے لیے مرد جیسے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے اور سوچتے تھے، فکر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، عورتیں بھی اس طرح سوچتے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سارے کے سارے تو پرانے حضرات ہیں، پرانوں کی مجمع ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں تشریف لائے، پرانوں کا جوڑ تھا، تو فرمایا کہ بھائی پرانے تو اصل میں صحابہ تھے، پرانے اصل میں صحابہ تھے، کہ وہ صفات والے تھے۔ پرانے کا معنی صفات والا، پرانا باعتبار اوقات کے یہ مطلوب نہیں، مطلوب ہے کہ پرانے باعتبار صفات کے۔ جو دعوت میں آدمی پرانا ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ صفات میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں، یقین میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنتوں پر چلنے کی شوق۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں،
اتنا علم ہر ایک کو حاصل ہو جس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق گزار سکیں، کہ حلال پر چلے، حرام کو چھوڑے، اور سچ پر چلے، جھوٹ کو چھوڑے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جب زندگی ہمارا نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر آ جائے گا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت کا نمونہ بنائے گا۔ محنت کرنے والے محنت کرتے کرتے وہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جاوے، یہ اصل ہے۔ صحابہ اکرام کو آدمی دیکھتے تھے تو دیکھ کر ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی تھی کہ یہ سچے آدمی ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ صحابہ اکرام تجارت کی غرض سے ملکوں میں جاتے تھے، لیکن ان کا جو ہے اصل مقصد جو ہوتا تھا تجارت سے دنیا کمانا نہیں بلکہ دین کا پھیلانا اور دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہوتا تھا۔ وہ جاتے تھے تجارت کرنے کے نام سے، لیکن وہاں کے لوگ جب ان سے معاملہ کرتے، ان سے چیزیں خریدتے تو ان کی معاملات ایسا ہوتا صاف ہوتا تھا، ایسا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتا تھا کہ وہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور سچ تولنے والے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، ایسا آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے معاملات کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جاتی تھی کہ یہ جھوٹ بولنے والے نہیں، یہ اچھے آدمی ہیں۔ آج سارے دنیا میں دوستو کروڑوں مسلمان، 200 کروڑ مسلمان دنیا میں، 600 700 کروڑ انسان دنیا میں، 200 سوا 200 250 کروڑ مسلمان دنیا میں، لیکن مسلمانوں کی زندگی کا کوئی تاثر یہ 600 650 انسان جو دنیا میں بس رہے ہیں ان پر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس محنت کے ذریعہ ہمیں اپنے آپ کو نمونہ بنانی ہے۔ 4 مہینہ 40 دن یہ تو ایک عنوان ہے، ایک ترتیب ہے محنت کا، یہ مقصد نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ محنت سے جو مقصد ہے وہ دین زندہ ہو جائے پوری دنیا میں، دنیا کے بسنے والے ہر انسان کو ایمان مل جاوے، ہدایت مل جاوے، اور دنیا کے بسنے والے ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جاوے اور جنت انہیں مل جاوے۔ اس کا جو فکر اور سوچ ہو، اس سوچ اور فکر کے ساتھ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھروبار میں اور اپنی مشاغل میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کا یہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، اور دنیا بھر کے سارے دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا اور انہیں ایمان کی طرف لانا، ہدایت کی طرف لانا، اور انہیں جہنم کی آگ سے بچانا اور انہیں جو ہے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جب اس کا تقاضا ہمارے سامنے آوے تو اس وقت جس شغل میں بھی میں ہوں گا تو اس شغل کو چھوڑ کر اس تقاضے کو پورے کرنا یہ میرا ذمہ داری ہے۔ جب ہم لوگ اس سطح پر محنت کرتے کرتے پہنچ جائیں گے، پھر اللہ تعالی ہمیں دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ذریعے بنائیں گے، اور ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہماری آپس کے تعلقات اور رشتہ داری اور آپس کی رہن سہن، یہ سارے چیزیں دوسروں کی ہدایت کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔
ہم تجارت کریں گے تجارت، لیکن یہ تجارت دوسرے کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنے گا۔ کہ انسان ہماری زندگی کو دیکھ کر متاثر ہوگا کہ بھائی یہ عجیب زندگی ہے اس کا، کہ دیکھو کہ نمازوں کی اہتمام کیسی ہے، کہ وقت پر نماز کی تیاری کرتا ہے اور پھر ساری کام چھوڑ دیتا ہے، دکان چھوڑتا ہے اور مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے۔ یہ آخرت والا ہے۔ یہ موت کے بعد کی زندگی کا اگر یقین نہ ہو تو آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ اتنی مشغلہ میں، اتنی مشاغل میں رہ کر بھی اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اللہ کے فرائض کی ادائیگی اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی فکر ان کو اتنا پریشان کرتا ہے کہ وہ اپنے مشاغل کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ دوڑ کے مسجد کی طرف جاتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا ہے۔ تو ایک انسان کی زندگی کی تبدیلی اور اس کے زندگی میں دین کا زندہ ہونا اور ہدایت والے اعمال کا زندہ ہونا، یہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، ہم اس کی نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہمیں جو ہے اس محنت کے ذریعہ نمونہ بننی ہے پورے دنیا کے لیے، اور پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے اور پوری دنیا کی ساری تقاضے ہمیں پورا کرنا ہے۔ تقاضا پورا کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پورا کرائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے نیت اور ارادہ کرنا اور اللہ سے مانگنا۔ دن بھر ہم محنت کریں گے، رات کو ہم اللہ سے مانگیں گے۔ کہ صحابہ اکرام دن بھر میدان جہاد میں گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور دین کے تقاضے پورے کرتے تھے اور اپنے جان اور مال کی بازی لگاتے تھے، اور جب رات ہوتا تھا تو مصلی پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اور اپنی ہدایت اور پوری امت کی ہدایت اللہ سے مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، ان کی قربانی کو ذریعہ بنا کر، ان کی رونے دھونے کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ لوگوں، انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتے تھے، اور لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ فوج کے فوج لوگ، افواجا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوئی تو ایک عورت مکہ کے بڑی ہمت والی، اس نے رات کے سناٹے میں گھر سے نکلا، جبکہ خوف کے مارے مرد بھی گھروں میں چھپے ہوئے تھے، اور یہ عورت تھی بڑی بہادر دلیر، وہ گھر سے نکلی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آج بیت اللہ میں کیا ہو رہا ہے، حرم میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ جب کوئی قوم کسی قوم پر فتح حاصل کرتا ہے تو وہ اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کی عزت لوٹتی ہے، عورتوں کی عزت لوٹتی ہے، ان کے گھروں کو لوٹتی ہے، یہ پورے علاقے کو، پورے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو 13 سال کا یہاں جو ہے رہ کر ہماری ایذائیں، ہماری طرف سے تکلیفیں برداشت کی، اب یہ واپس آئے ہیں فاتحانہ انداز میں۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں تو گیا تو دیکھا کیا، سبحان اللہ، ساری حرم میں کوئی تو نماز میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی قوما میں، کوئی قیام میں، کوئی رونے میں، دعا میں، کوئی حجر اسود میں،
کوئی ملتزم میں، کوئی باب کعبہ میں کعبہ کا دروازہ پکڑ کے رو رہا ہے. عجیب ایک ماحول ہے. تو وہ حیران ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا کہ ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کوئی قوم فاتحانہ انداز میں کسی ملک میں داخل ہو گئے. آج ملک میں داخل ہو کر اس طرح کے ماحول، عبادت کی، بندگی کے، رونے کی، عبادت کی، کہ میں نے نہیں دیکھا. یہ اچھے لوگ ہیں. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب ہماری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ دعوت کے ذریعہ، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جائے گا، آخرت کا فکر ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی ہماری زندگی کے ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، شریعت والی زندگی ہر شعبے میں زندہ ہو جائے گا، اور تقوی و طہارت والی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے دوستو انصاف و عدل کی زندگی ہم میں پیدا ہو جائے گا. کہ ہماری دعوت کی محنت صرف تین چلوں کے زندے کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے زندگی میں مکمل دین کو زندہ کرنے کے لیے ہے. ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں مکمل دین زندہ ہو جاوے، اس کے لیے ہے یہ دعوت والی محنت. یہ کارگزاری میں جو سنا جا رہا تھا، بڑا مجھے بہت اچھا لگا یہ کہ اس محنت کے ذریعہ ساتھیوں میں حلال و حرام کی تحقیقات اور میراث کے مسائل میں علماء سے پوچھ کر بہنوں کا حقوق ادا کرنا، لڑکیوں کا اچھے سے اچھے خاندانوں میں بھی آج جو ہے یہ ظلم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو جو ہے ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. اچھے خاندانوں میں، گھرانوں میں، جنہیں دیندار گھرانہ کہا جاتا ہے، اچھے گھرانے، ان میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتی ہے، ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے. ہماری دعوت کی محنت صرف 6 نمبر کی مذاکرے اور صرف یہ 4 مہینہ چلے اور ملکوں کا سفر اور یہ سارے بس ایسی نہیں، بلکہ ہمارے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جاوے، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین زندہ ہو جاوے. ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں. اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتیں کرنا ہے، ارادے کرنا ہے، اور دنیا کے 4 سمتوں میں اور پوری دنیا میں پھیلنا ہے ہمیں اور جانا ہے. اپنی ذات سے لے کر دنیا کے آخر تک جو انسان ہے ان کی ہدایت ہمیں مطلوب ہے اس محنت میں، دنیا کے آخر تک کی. دن کو ہم محنت کر رہے ہیں اپنے محلوں میں، مسجدوں میں ماحول بنانے کی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے. جو جس ماحول میں ہوتا ہے اسی کا وہ ہو جاتا ہے. ماحول میں چلنا آسان ہوتا ہے. بازاری ماحول میں آپ کو چیزوں کا ملنا بازار سے آسان ہے، وہ بازاری ماحول ہے. ہر دکان میں کچھ نہ کچھ چیزیں ضرورت کی ہوتی ہے، تو آپ بازار میں جاویں تو آپ کو مل جائے گا وہ سامان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں وہ ماحول بنایا، صحابہ کو اس محنت میں لگائے اور ماحول ایسے بنائے کہ مدینہ منورہ میں لوگ آ کر دین حاصل کرتے تھے، دین کی سمجھ حاصل کرتے تھے، دین کی محنت سیکھتے تھے. صحابہ کرام مسجد میں آتے تھے طالب بن کر، متعلم بن کر، سیکھنے کی نیت سے. مسجد میں تعلیم کے حلقے لگتے تھے، حلال و حرام کی مذاکرے ہوتے تھے، وہ علم سیکھتے تھے. مسجد میں اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے تھے. مسجد میں
نماز سکھایا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی سے نماز کے بعد جب وہ سلام پھیر کر نماز کے بعد حضور کے سامنے آئے سلام کیا، حضور نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، پھر حضور نے فرمایا کہ جا تو نماز پڑھ، تیرا نماز نہیں ہوئی۔ تو اس نے نماز پھر پڑھ کے آئے، پھر حضور نے بتایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی تھی، جا کے نماز پڑھ۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اچھی نماز میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے سکھا دیں آپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی مسجد میں۔ صحابہ کرام مسجد میں سیکھنے کی غرض سے آتے تھے، متعلم بن کر آتے تھے، طالب بن کر آتے تھے، اور اپنے ضرورت دین سیکھ کر دین کی ضرورت علم دین جتنا ضرورت ہوتا تھا اس کو سیکھ کر گھر جاتے تھے، اور جب گھر جاتے تھے معلم بن کر جاتے تھے۔ اس نیت سے جاتے تھے گھر والوں کو سکھانا ہے، گھر والوں کو سکھانا ہے، تو گھر میں جا کر گھر والوں کو بھی سکھاتے تھے۔ اور جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے، جب تک اپنے محلے میں رہتے تھے دائی بن کر رہتے تھے، دعوت دیتے تھے، دعوت کے تقاضے پورے کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو مجاہد بن کر نکلتے تھے، اپنا جان کا بازی لگاتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے لیے جو ہے ارادے فرمائے اور ہمتیں فرمائے کہ ہمیں بھی پورے دنیا میں اس محنت کو لے کر اور دین کے تقاضوں کو لے کر جانا ہے، اور پوری دنیا میں ہمیں پھیلنا ہے۔ تیار ہے بھائی؟ اس لیے تو ارادے فرمائے جی انشاءاللہ۔